سیاست کے سینے میں دل پہلے سے نہیں تھا، لیکن جب سے عمران خان کی پی ٹی آئی کو عروج حاصل ہوا ہے، اس کی آنکھ شرم و حیا سے بھی یکسر محروم ہو گئی ہے۔ اب قیامت کی نشانی ہے کہ عمران خان اپنی محسن فوج کو آنکھیں دکھانے لگے ہیں اور اپنے سوشل میڈیا ٹرولز کے ذریعے نہ صرف اس کے خلاف غلیظ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، بلکہ معاملے کو یہاں تک لے گئے کہ پاکستان مخالف انڈین ریٹائرڈ میجر اور دفاعی تجزیہ کار کو کہنا پڑا کہ عمران خان پاکستانی فوج کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہ اربوں ڈالر خرچ کر کے ان کا ملک یعنی انڈیا 70 سال میں بھی نہیں کر سکا۔ عمران خان نے عام پاکستانی کو غدار بنا دیا، اپنی فوج کے خلاف کھڑا کر دیا۔ اتنا بڑا انفارمیشن وارفیئر کا چھکا جو کہ بالکل سٹیڈیم کے باہر گیا ہے، ہم لوگ اپنے خوابوں میں پیسوں سے نہیں خرید سکتے تھے۔ پاکستانی سیاست میں یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ اپنی تخلیق خالق کے گلے پڑ گئی۔ اس سے پہلے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے پرائیویٹ ملیشیاز بنائے جو بعد میں ان کے لیے درد سر بن گئے۔ افغانستان میں طالبان کو سپورٹ کیا اور یہ معاملہ گلے پڑ گیا۔ بھٹو کی ابتدا میں سرپرستی کی اور وہ بعد میں ان کے لیے اتنا بڑا چیلنج بن گئے کہ انہیں پھانسی پر چڑھایا گیا۔ بے نظیر بھٹو کے خلاف میاں نواز شریف کی سرپرستی کی اور بعد میں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے گلے کی ہڈی بن گئے۔ حقیقت میں پاکستانی فوج اور اس کی ایجنسیاں کبھی ایک روز بھی سیاست اور سفارت سے لا تعلق نہیں رہی، لیکن جو قیمت مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، قوم پرست جماعتوں اور مین سٹریم مذہبی جماعتوں کو آؤٹ کرنے کی خاطر عمران خان کو لیڈر اور پھر وزیر اعظم بنوانے کے لیے فوج نے ادا کی، ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پی ٹی آئی اپنے آغاز کے وقت گولڈ سمتھ وغیرہ کا پروجیکٹ تھا، لیکن 2010 میں اسے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے گود لیا۔ 2010 میں پاکستانی ایجنسیوں نے اس پروجیکٹ پر کام شروع کیا۔ تب ISI نے ان کی پارٹی میں لوگوں کو مجبور کر کے شامل کرایا، انہیں سرمایہ داروں سے پیسے دلوائے، پھر ان سے دھرنے کرائے، لاک ڈاؤن کرایا۔ گزشتہ انتخابات سے قبل ان کے لیے بڑے ننگے طریقے سے پولیٹیکل مینجمنٹ کی گئی۔ نیب کو بدترین طریقے سے استعمال کیا گیا۔ عدالتوں سے میاں نواز شریف اور مریم نواز کو سزائیں دلوائی گئی۔ پیپلز پارٹی کے خلاف بھی اسی طرح کے اقدامات کیے گئے۔ پی ٹی آئی پارٹی پڑھنے کا کیس اسٹیبلشمنٹ نے ہی منطقی انجام تک پہنچنے نہیں دیا، ورنہ عمران خان الیکشن سے قبل نااہل ہو چکے ہوتے۔ پھر ننگے طریقے سے میڈیا اور نیب کو پی ٹی آئی کے حق میں استعمال کیا۔ اس کے باوجود عمران خان الیکشن جیت کر وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے، چنانچہ اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر سردار رضا اور سیکٹری بابر یعقوب کے ذریعے RTS فیل کروایا گیا۔ پھر باوردی سپاہیوں سے پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکال کر ان سے پی ٹی آئی کے حق میں مہریں لگوائی گئی، چنانچہ عمران خان کو خالص اور خالص اسٹیبلشمنٹ نے ہی وزیر اعظم بنوایا۔ اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ اس وقت کے DG ISPR نے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کے حق میں نہ صرف وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء کا ٹویٹ کیا، بلکہ میڈیا کو ہدایت کی کہ وہ 6 ماہ تک عمران خان کی حکومت کے خلاف منفی خبر نہ دے اور صرف مثبت رپورٹنگ کرے۔ اسی طرح باب پارٹی، MQM اور PMLQ وغیرہ کو جبراً اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے ساتھ ملوا کر ان کی حکومت قائم کر دی۔ پھر ان کے سعودی عرب اور چین وغیرہ کے ساتھ جنرل قمر جاوید باجوہ نے تعلقات بنوا دیے اور فوج ہی نے ان کی حکومت کو مختلف ممالک سے مالی امداد دلوائی۔ اس حوالے سے کئی مرتبہ نہ صرف عمران خان صاحب نے خود جنرل قمر جاوید باجوہ کے رول کی تعریف کی، بلکہ سفارتی اور معاشی معاملات ڈیل کرنے والے فورمز کا انہیں قانونی ممبر بھی بنایا۔ خود عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جب قانون سازی یا عدم اعتماد کے مراحل ہوتے تو ایجنسیوں سے وہ ممبران کو جمع کرواتے اور اپنے حق میں ووٹ ڈلواتے۔ جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت پہ مدد کی، ساری میری فورن پالیسی کو آج پاکستان کی فوج اور جنرل باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ باجوہ ڈاکٹرن جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرے خیال میں جو جنرل باجوہ ہے یہ سب سے زیادہ نیوٹرل اور پرو ڈیموکریٹک جنرل ہے میرے خیال میں۔ ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جنرل ضیاء کی، ایک ہوتی ہے جنرل مشرف کی، ایک ہے جنرل باجوہ کی۔ ٹوٹلی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔
जनरल बाजवा को मैं आज एक उनकी तारीफ करता हूं। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहराव है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता बड़ा रिएक्शन आना था, गुस्सा तो बहुत है अंदर इस वक्त जी, लेकिन मुझे पता है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ने मईशत और सफारत के मैदानों में पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया। दूसरी तरफ उनकी गलतियों और बदतमीज़ियों की वजह से फ़ौज बदनाम हो रही थी और उनकी वजह से फ़ौज को गालियां पड़ने लगी। चुनांचे फ़ौज ने सिर्फ इतना गुनाह किया कि अपने आप को न्यूट्रल करके आईनी रोल तक महदूद किया। चुनांचे उनकी हुकूमत, जो ज़ाहिर है कि बैसाखियों के सहारे कड़ी थी, धड़ाम से गिर गई। लेकिन रिवायती एहसान फरामोशी का मुजाहरा करते हुए इमरान खान और उनकी अहलिया की हिदायत पर पीटीआई के सोशल मीडिया ट्रोल्स फ़ौज के ख़िलाफ़ पड़ गए। पहले 4 साल इमरान खान की सपोर्ट की वजह से फ़ौज को मुखालिफ जमातों की तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ा और अब पीटीआई उसके पीछे पड़ गई। फ़ौजी क़यादत को वो गालियाँ पड़वाई जो 70 साल में उसे नहीं पड़ी थी। मेन स्ट्रीम मीडिया के वो एंकर्स और तज्ज़ियाकार जो ISPR की बरकत से अपनी दुकान चला रहे थे, उनको भी इमरान खान ने फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया। इमरान खान से मफादात और हिदायत लेने वाले मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया पर्सन्स और सोशल मीडिया ट्रोल्स ने अस्करी इदारों की वो किरदार कुशी की कि अल हफीज़ अल अमान। ये सब कुछ वो सिविलियन बालादस्ती के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि वो इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करके चाहते थे कि दोबारा वो उन्हें अपनी गोद लें और उनके लिए माजी की तरह गैर आईनी इक़दामात करें। इमरान खान से बुनियादी गलती ये हुई कि उन्होंने फ़ौजी क़यादत को दबाव और ब्लैकमेलिंग के ज़रिए दोबारा अपनी हिमायत पर मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि ज़िंदगी भर लड़ने के लिए बनी हुई फ़ौज ब्लैकमेल नहीं होती। ताहम ये हकीकत है कि इस मरतबा फ़ौजी क़यादत ने और ख़ुसूसन आर्मी चीफ ने जिस सब्र और वसीउल क़ल्बी का मुज़ाहरा किया वो हैरान कुन था। वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और वो मीडिया पर्सन्स जिनकी सारी दुकानदारी फ़ौज की सरपरस्ती की मरहूनी मिन्नत थी, वो भी फ़ौज के बारे में ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करने लगे कि अगर फ़ौज का माजी का रवैया होता तो अभी तक वो एंकर्स चैनलों समेत गायब हो चुके होते, लेकिन उनमें से किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह पीटीआई के कासिम सूरी जैसे लोग जो यूनियन कौंसिल का मेंबर नहीं बन सकते थे, लेकिन महमूद खान चगज़ई और रईसानी जैसी कदावर शख्सियात के मुकाबले में जाली वोट डलवा कर उन्हें कौमी असम्बली का मेंबर बनवाया गया था, वो भी इमरान खान की शह पर पाकिस्तानी फ़ौज और उसके मिसाइल प्रोग्राम का मजाक उड़ाते रहे। एक तरफ पीटीआई ये करती रही और दूसरी तरफ कोई ऐसा दिन नहीं गुज़रा कि मिन्नत तरले के लिए फ़ौजी क़यादत या उसके किसी नुमाइंदे के पास कोई बंदा ना भेजा गया हो। लेकिन जब फ़ौज अपने आईनी रोल तक महदूद रहने पर मुसिर रही तो पीटीआई फ़ौज के बारे में गिरावट की इस इंतहा तक आ गई कि जब कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज शहीद अपने 5 साथियों समेत सैलाब ज़दगान की मदद के मुक़द्दस ड्यूटी में हेलीकॉप्टर हादसे के नतीजे में शहीद हुए तो पीटीआई के सोशल मीडिया ट्रोल्स ने इस मौका को भी गंदे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इंतहाई लगो और मनगढ़ंत थ्योरीज़ निकाली और शुहदा तक के बारे में ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की कि उससे न सिर्फ पूरी शुहदा के वरसा और फैमिलीज़ की बिलखसूस बल्कि पूरी फ़ौज की बिलामूम शदीद दिल आज़ारी हुई। यही वजह थी कि जब सदर आरिफ अलवी ने जनाजे में शिरकत की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो उन्हें शुहदा के लवाहिकीन के गम गुस्से के पेश नज़र आने से मना किया गया, जबकि दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ और कई वज़रा जनाजे में शरीक हुए थे। गुज़िश्ता रोज़ सदर आरिफ अलवी ने ऐसा तासुर दिया एक बयान के ज़रिए कि जैसे शहीद जनरल सरफराज की नमाज जनाजा में उनकी अदम शिरकत को गैर ज़रूरी तौर पर सोशल मीडिया ने गलत रंग दिया और यकीनन उनका इशारा मेरी तरफ था। लेकिन इस हवाले से मैंने जो ट्वीट की थी मैं उसके एक एक लफ्ज़ की सदाकत पर कायम हूँ। उस ट्वीट के अल्फाज ये थे
کہ باخبر ذرائع کے مطابق صدر عارف علوی نے جنرل سرفراز شہید اور دیگر شہداء کے جنازے میں جانے کی خواہش ظاہر کی، لیکن پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹرولز کی طرف سے شہداء کے معاملے پر جو خرافات شیئر کیے گئے، اس کی وجہ سے شہداء کی فیملیز کی صفوں میں پائے جانے والے غم و غصے کی وجہ سے انہیں آنے کا گرین سگنل نہیں دیا گیا۔ یہ ٹویٹ میں نے 3 اگست کی شام کو کی تھی، لیکن تب سے لے کر کل تک ایوان صدر کی طرف سے کوئی تردید ہوئی اور نہ آئی ایس پی آر کی طرف سے، بلکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جب جیو ٹی وی کے ایک پروگرام میں اس حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا، ورنہ وہ تردید بھی کر سکتے تھے۔ سوشل میڈیا کیمپین کا آپ نے ذکر کیا جنرل صاحب، اسی کیمپین میں صدر پاکستان جو مسلح افواج کے کمانڈر ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ شہداء کی فیملی نہیں چاہتی تھی کہ وہ جنازے میں شریک ہوں، اس بارے میں کیا تفصیل شیئر کرنا چاہیں گے آپ؟ میرے خیال میں اس بارے میں کامنٹ نہ کروں تو بہتر ہے۔ پی ٹی آئی کے کچھ رہنما ضرور جنازے میں شریک ہوئے، لیکن ان کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں تھی، اور ظاہر ہے کہ عام آدمی کو جنازے سے کوئی منع نہیں کر سکتا۔ عمران خان صاحب چاہتے تو وہ جنازے میں شریک ہو سکتے تھے، کیونکہ اب ان کی بھی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے، لیکن جنازے میں شرکت کی بجائے وہ 2 روز بعد ذاتی حیثیت میں جنرل سرفراز شہید کے گھر فاتح خوانی کے لیے گئے۔ لیکن یہاں پھر میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ان کی فاتح خوانی کے سلسلے میں فوج سے کوئی کوارڈینیشن نہیں ہوئی تھی، اور وہ ذاتی حیثیت میں اچانک شہید کے گھر پہنچے۔ اب تو پی ٹی آئی کے بعض لوگوں نے خود اقرار کیا کہ انہوں نے فوج کے شہداء کے ایشو کی آڑ میں سیاسی فائدے کے لیے گند پھیلانے کی کوشش کی۔ السلام علیکم، میرا نام محمد منیب کیانی ہے، میرے فادر کا نام فاروق نیم کیانی ہے۔ میں پی ٹی آئی ایس ایف انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا سینئر ڈیپٹی کنوینئر رہا ہوں 2 سال کے لیے، اور کل میں نے 2 ٹویٹس کیے، جس میں پہلا ٹویٹ یہ تھا، جس میں ایک ٹویٹ میں نے خود جنریٹ کیا تھا اور دوسرا میں نے کاپی پیسٹ کیا تھا، ایز اٹ از پورا کاپی اور پیسٹ کر کے میں نے اس کو ٹویٹ کر دیا تھا۔ میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی، اور یہ غلطی کچھ لوگوں کی وجہ سے انفلوئنس میں آ کر ہوئی، کچھ لوگوں سے انسپائر ہو کے ہوئی، جن میں جہاں سے میں نے انفارمیشن لی وہ ایک سولجر سپیکس کا پیج تھا، ایک ازما خان پی ٹی آئی پیج تھا، اور ایک سبینہ کیانی پیج تھا، اور ایک عمران ریاض خان پیج تھا، جن سے میں نے یہ ساری انفارمیشن لے کے جو ٹویٹ میں نے جنریٹ کیا، اور وہ میری بہت بڑی غلطی تھی، اس میں سے کچھ بھی سچ نہیں تھا اور میں نے اس کی تصدیق بھی بالکل نہیں کی تھی۔ اب پی ٹی آئی نے ملک کی سلامتی کے ساتھ ایک نئی کھلواڑ شروع کر دی، اور سوشل میڈیا پر یہ بات پھیلانے لگی کہ ڈاکٹر ایمن الظواہری کو جس ڈرون نے کابل میں نشانہ بنایا وہ پاکستان کے زمینی حدود سے گیا تھا، حالانکہ خود افغان طالبان نے ایسا کوئی الزام نہیں لگایا۔ غالب امکان یہ ہے کہ وہ ڈرون کرغزستان سے اڑ کر آیا تھا۔ اب جہاں تک ہوائی کوریڈور یا پھر سرویلنس کے لیے ڈرونز کے پاکستانی سرزمین سے گزرنے کے معاملے کا تعلق ہے، تو پی ٹی آئی کے یہ لوگ یہ حقیقت بھول جاتے ہیں کہ امریکہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کے جن قراردادوں کے تحت افغانستان میں آیا تھا وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، آج بھی موجود ہیں، اور اس پہ عمل درآمد ہر ملک کا فرض ہے۔ اس قرارداد کی روح سے ہر ملک افغانستان اور ٹیررزم کے معاملے میں امریکہ کے ساتھ تعاون کا پابند ہے۔ یہ جو کوریڈور ہے، ایئر کوریڈور، یہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں امریکہ کو دیا گیا تھا، اور پھر پیپلز پارٹی کی حکومت میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی تجدید ہوئی۔ عمران خان کی پوری حکومت میں بھی امریکیوں کو یہ سہولت حاصل تھی، اور ان کی حکومت میں بھی امریکہ افغانستان تک جانے کے لیے یا پھر ڈرون بھیجنے کے لیے پاکستانی روٹ استعمال کر رہا تھا، لیکن پوری حکومت میں عمران خان نے اس کو روکا، اور نہ شیریں مزاری جیسے لوگوں نے اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائی۔ لیکن اب جب سیاست کی ضرورت پڑ گئی ہے تو عمران خان اور ان کے ساتھی یہ غلط تاثر دے کر افغان طالبان کو پاکستان کا دشمن بنانے پر تلے ہوئے ہیں کہ حملہ کرنے کے لیے ڈرون پاکستان سے اڑا تھا یا پاکستانی رستے سے گیا تھا۔ دوسری طرف نہ صرف عمران خان نے امریکہ سے صلح کے لیے اب دوسرا نمائندہ وہاں بھیجا ہے،
बल्कि गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सफ़ीर ने इमरान ख़ान के वज़ीर आला महमूद ख़ान से मुलाकात करते हुए उनकी हुकूमत को गाड़ियों का तोहफ़ा भी दिया। इसके साथ साथ इन दिनों इमरान ख़ान साहब हर मामले में न्यूट्रल का ज़िक्र कर रहे हैं, लेकिन उनको इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो नाम लेकर बताए कि वो उस न्यूट्रल का नाम क्या है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब इनके रवैये को हम देखते हैं तो ये शेर ज़ुबान पे आता है कि नातिक़ा सर बगरेबां हैं, इसे क्या कहिए। एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पीटीआई के पार्टी फंडिंग केस से मुतालिक फ़ैसले के बाद अब क्या होने जा रहा है, अकबर इस बाबर क्या करने जा रहे हैं और हुकूमत क्या करने जा रही है और इस फ़ैसले के नताइज क्या निकलेंगे।